وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کو غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت ملی۔ کابینہ نے غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اختیار دیا، اس امید کے ساتھ شمولیت اختیار کی کہ غزہ میں امن قائم ہوگا اور فلسطینیوں کو عزت اور وقار کے ساتھ ان کے حقوق ملیں گے اور غزہ کی تعمیر نو ہوگی۔ ٹرمپ سے ملاقات میں پاک بھارت جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت میں کھیلنے سے انکار پر بنگلہ دیش T20 ورلڈ کپ سے باہر، ICC نے اسکاٹ لینڈ کو شامل کر لیا۔ کرکٹ اسکاٹ لینڈ کی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کی تصدیق، PCB نے فیصلہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی قرار دے دیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کے کھیلنے کا فیصلہ حکومت پاکستان کرے گی، دوہرا معیار نہیں چل سکتا۔ امریکی ریاست منیسوٹا کے شہر منیاپولس میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے ایک اور شخص ہلاک ہو گیا۔ گورنر منیسوٹا ٹم والز کی واقعے پر وائٹ ہاؤس سے بعد گورنر نے صدر ٹرمپ سے امیگریشن آپریشن فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا ٹرمپ ہزاروں تشدد پسند اور غیر تربیت یافتہ امیگریشن افسران کو منیسوٹا سے واپس بلائیں۔ منیاپولس میں 7 جنوری کو بھی امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے خاتون ہلاک ہو گئی تھی۔ امریکی شہر منیاپولس میں امیگریشن ایجنٹ کی فائرنگ سے ایک شخص کی ہلاکت کے بعد شہریوں کا احتجاج، امیگریشن اینڈ کسٹم انفورسمنٹ آپریشن روکنے کا مطالبہ، سیکیورٹی اہلکاروں کی مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں، مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا منیسوٹا کے میئر اور گورنر پر بغاوت بھڑکانے کا الزام، کہا منیاپولس میں شہری کی ہلاکت پر مقامی قیادت کا رد عمل خطرناک ہے۔ منیسوٹا کے میئر اور گورنر کی بیان بازی بغاوت کو ہوا دے رہی ہے۔ صدر ٹرمپ پہلے بھی منیسوٹا میں بغاوت ایکٹ نافذ کرنے کی دھمکی دے چکے۔ آج سے منگل تک ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج رات ملک کے مغربی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے، جو پیر تک ملک کے بالائی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ اس دوران بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور مری کلیات میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ لاہور اور ملتان سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا گل پلازہ متاثرین کے گھروں کا دورہ، لواحقین سے ملاقات کی، لواحقین سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، حکومت تمام وسائل شہریوں پر صرف کرے گی، بدقسمتی سے شہریوں کے دکھ پر سیاست کی جاتی ہے۔ گل پلازہ سانحے کے ذمہ داران کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ DI خان میں جمعے کو ہونے والے حملے کا مقدمہ درج، انسداد دہشت گردی کی دفعات میں شامل۔ CTD حکام کے مطابق خود کو حملہ آور عبدالرحمان کی پرورش افغان مہاجر کیمپ میں ہوئی۔ حملہ آور کم عمری میں انتہا پسند پروپیگنڈے کا شکار ہوا۔ خودکش دھماکے میں 6 افراد شہید ہوئے تھے۔ گل پلازہ میں حفاظتی اقدامات نہیں تھے، واقعے کے بعد عمارت کے کئی داخلی اور خارجی راستے بھی بند تھے۔ پولیس نے سانحہ گل پلازہ کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا، غفلت اور لاپرواہی کی دفعات میں شامل۔ مقدمے کے متن کے مطابق واقعے کے دوران شدید غفلت اور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا گیا۔ آگ لگنے کے وقت بجلی بند کر دی تھی، جس کے باعث عمارت میں موجود افراد کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس حکام کے مطابق FIR میں کسی فرد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ واقعے کی تحقیقات کے بعد شواہد کی روشنی میں ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کراچی کے سانحہ گل پلازہ میں اب تک 71 لاشیں اور انسانی باقیات اسپتال لائی جا چکی ہیں۔ پولیس سرجن کراچی ڈاکٹر سمیہ طارق کا کہنا ہے کہ 22 جاں بحق افراد کی شناخت کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ 6 لاشیں قابل شناخت تھیں، جبکہ 15 لاشوں کی شناخت DNA ٹیسٹ سے ممکن ہوئی۔ 1 لاش کی شناخت قومی شناختی کارڈ سے ہوئی۔
وزیر اعلیٰ سندھ اور میئر کراچی گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد وقت پر کیوں نہیں آئے؟ 18 برسوں میں آپ نے کتنے فائر اسٹیشن بنائے؟ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کے سندھ حکومت سے سوالات۔ دیگر رہنماؤں کے ہمراہ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت سوالوں کے جواب دینے کے بجائے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے، ان سے پوچھا کچھ جا رہا ہے اور یہ جواب کچھ اور دے رہے ہیں، یہ واقعے کی سنگینی سے توجہ ہٹا رہے ہیں۔ ان سے سوال ہو تو یہ کہتے ہیں کہ آپ سانحے پر سیاست کر رہے ہیں، کیا یہ بھی نہ پوچھیں کہ واقعے کے بعد وزیر اعلیٰ کہاں تھے؟ وزراء کی اتنی بڑی تعداد کہاں تھی؟ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ فاروق ستار حقیقت مسخ نہیں کر سکتے۔ گل پلازا کی لیز اور قانون شکنی میں فاروق ستار اور جماعت اسلامی کے ناظمین کا کردار ہے۔ فاروق ستار جھٹلا نہیں سکتے کہ ان فیصلوں نے آگے چل کر گل پلازا سانحے کو جنم دیا۔ اس وقت وہ کراچی کے میئر تھے اور شہری منصوبہ بندی کی ذمہ داری انہی کی تھی۔ یہ تمام غیر قانونی اقدامات 18ویں ترمیم سے پہلے کیے گئے تھے۔ عوام پوچھ رہے ہیں کہ بنیاد ہی غلط رکھی گئی تھی تو نتائج کا حساب کون دے گا؟ گلبرگ لاہور میں 19 منزلہ ہوٹل میں آگ سے 3 افراد جاں بحق 4 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو نے 19 منزلہ عمارت میں موجود 100 سے زائد طلبہ سمیت 200 سے زائد افراد کو ریسکیو کر لیا۔ آگ عمارت کے بیسمنٹ میں بوائلر پھٹنے سے لگی۔ ڈی جی ریسکیو کے مطابق بیسمنٹ کی پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں اور موٹر سائیکلیں بھی محفوظ ہیں۔ میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل کیسے ہیں؟ ڈیووس میں ملاقات کے دوران امریکی صدر ٹرمپ نے یہ سوال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ٹرمپ سے مختصر ملاقات کی تفصیلات شیئر کر دیں۔ جنگ اور دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی خبر کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ صدر ٹرمپ نے خود فیلڈ مارشل کے بارے میں استفسار کیا، جس پر انہوں نے جواب میں مہمانوں کی اگلی صف میں بیٹھے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب اشارہ کیا۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ انہوں نے غزہ کے لیے بورڈ آف پیس کے قیام کے اقدام پر صدر ٹرمپ کو سراہا، جبکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی کے خاتمے میں صدر ٹرمپ کے مؤثر کردار کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کے مطابق یہ مختصر ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی اور نہایت مثبت اور تعمیری رہی۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے کے خدشات میں ایک بار پھر اضافہ ہو گیا۔ ترکی نے ایران پر اسرائیلی حملے کے خدشات سے ایرانی قیادت کو آگاہ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی بحری بیڑا USS ابراہم لنکن مشرق وسطیٰ بھیجنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی آرماڈا ایران کی طرف جا رہا ہے، مگر امید ہے کہ اسے استعمال کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ بحری بیڑا بھیجنے کے بعد امریکی سینٹ کام چیف بھی مشاورت کے لیے اسرائیل پہنچ گئے۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان نے کہا کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے۔ ایران نے کہا کہ حملہ محدود ہو یا لامحدود، سرجیکل ہو یا کانٹیکٹ، ایران اسے مکمل جنگ سمجھے گا اور اس کا سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ امریکہ اور کینیڈا نے تل ابیب کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ جرمنی، آسٹریا، فرانس اور نیدرلینڈز نے بھی مشرق وسطیٰ میں آپریشن محدود کر دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا دبئی میں ٹیلی فون، موجودہ علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کے موقف پر اظہار تشکر کیا۔ ایران سے متعلق قرارداد کے خلاف ووٹنگ کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دبئی میں چیئرمین اتصالات جاسم محمد بواتبا الزابی سے بھی ملاقات۔ پاک UAE تجارت، سرمایہ کاری کے فروغ اور تعاون بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں PTCL سمیت دیگر التوا معاملات پر بات چیت ہوئی۔ اسحاق ڈار کا نجی شعبے اور شراکت دار ممالک کے لیے سرمایہ کاری سہولیات کے عزم کا اعادہ۔ سعودی عرب میں منشیات کی خرید و فروخت کے 2 مجرموں کو سزائے موت دے دی گئی۔ ملزمان ناصر بن صقر اور حسن بن عباد کو سزائے موت دی گئی۔